مولانا ایمبٹ سے باہر جانے کے کبھی قائل نہیں رہے، وہ ہمیشہ دائرے میں کھیلتے ہیں۔ آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ ملکی مفاد جو ہے نا وہ ریاست کا مفاد ہوتا ہے اور وہ چند گروپس کا اور ایک گروہ کا مفاد ہوتا ہے، تو اس کو ملکی مفاد کہنا غلط ہے۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کی پسند ناپسند ہوتی ہے، ہمیں بھی بعض اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ملکی مفاد جو ہے نا یہ بھی ایک ڈکوسلہ ہے۔ حکومت نے یہ جو موجودہ حکومت ہے، میں نے واضح کر دیا کہ حکومت جو فرنٹ پہ ہے یا جو بیک پہ ہے، یہ دونوں کی بات ہو رہی ہے جو بلنڈرز کی۔ مولانا کیا چاہتے تھے؟ مولانا یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو وینٹ آؤٹ کریں، وہ غصہ نکالیں۔ ان کو غصہ یہ تھا کہ ان کو ہرایا گیا، کے پی میں بھی ہرایا گیا اور بلوچستان میں بھی ہرایا گیا۔ بڑا ہی آسان تھا مولانا کو اپنے ساتھ ملانا۔ آپ نے کیا کرنا تھا؟ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں جو حزب اختلاف کا لیڈر ہوتا ہے وہ عہدہ مولانا کو دینا تھا۔ آپ کچھ مطلب کریں گے نہیں اور آگے سے مانگتے چلے جائیں گے تو کیسے ہوگا؟ مولانا نے تو ایک دفعہ ان کو جواب دے دیا، جھٹک دیا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے پھر آخری حرکت کیا کی ہے؟ کل رات مولانا کی آرم ٹوسٹ کی ہے۔ ناظرین، آئینی ترمیم آج پیش ہوتی ہے، کل پیش ہوتی ہے، پاس ہو جاتی ہے، کب ہوتی ہے یہ تو چلتا رہے گا۔ یہ تو خبریں چل رہی ہیں، آپ کو مل بھی رہی ہیں، لیکن میں آپ کو آج اس میں جو بات بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ حکومت نے کیا کیا بلنڈرز کیے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ حکومت یہ والی ہے جو سامنے بیٹھی ہوئی ہے یا وہ والی ہے جو پیچھے، تو ایک تو اس پہ بات کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یحییٰ سنور شہید کر دیے گئے اور کیا امپیکٹ ہے اس شہادت کا۔ یہ دوسری بڑی شہادت ہے حماس میں، اور کیا اب آگے حماس کا مستقبل کیا ہوگا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حکومتی بلنڈرز دیکھیں۔ مولانا، میں بہت شروع سے، جب سے آپ اگر مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں ایک بات کرتا آ رہا ہوں کہ مولانا ایمبٹ سے باہر جانے کے کبھی قائل نہیں رہے، وہ ہمیشہ دائرے میں کھیلتے ہیں۔ دائرے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ گول گول کھیلتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریاست کی ضرورت ہوتی ہے، جو پاکستان کے لیے ضروری ہوتا ہے، اس میں رہ کے کھیلتے ہیں۔ وہ کبھی دائرے کو، کبھی حدود کو پار نہیں کرتے۔ یہ ان کی سیاست کا خاصہ رہا ہے۔ کچھ لوگ اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں، اس بات پہ کہ آؤٹ آف باکس جانا چاہیے کسی کو، کسی بھی سیاستدان کو، مولانا کے لیے نہیں۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، ملکی مفاد کو مقدم رکھنا چاہیے، بلکہ زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں۔ آج کل ویسے زیادہ لوگ یہ نہیں کہتے، یہ بھی مان لینا چاہیے۔ آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ ملکی مفاد جو ہے نا وہ ریاست کا مفاد ہوتا ہے اور وہ چند گروپس کا اور ایک گروہ کا مفاد ہوتا ہے، تو اس کو ملکی مفاد کہنا غلط ہے۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کی پسند ناپسند ہوتی ہے، ہمیں بھی بعض اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ملکی مفاد جو ہے نا یہ بھی ایک ڈکوسلہ ہے، اور اپنی مفاد کی خاطر کسی بھی مفاد کو کوئی ایک گروہ جو ہے وہ ملکی مفاد قرار دیتا ہے۔ ماضی میں بھی ایسے ہوا ہے۔ لیکن اگر اس کے ایمبٹ کو تھوڑا بڑھا کے بات کی جائے تو یہ ضرور ہے کہ پاکستان کی جو سٹیبلٹی ہے وہ تو ملکی مفاد ہے۔ پاکستان کے اندر سٹیبلٹی تو ملکی مفاد ہے، اس کو کوئی کس طرح سے بھی ڈیفائن کرے، اس سے باہر نکلا نہیں جا سکتا۔ تو مولانا کبھی انسٹیبل نہیں ہونے دیا سسٹم کو۔ لیکن حکومت نے یہ جو موجودہ حکومت ہے، میں نے واضح کر دیا کہ حکومت جو فرنٹ پہ ہے یا جو بیک پہ ہے، یہ دونوں کی بات ہو رہی ہے جو بلنڈرز کی ہیں۔ مولانا کیا چاہتے تھے؟ مولانا یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو وینٹ آؤٹ کریں، وہ غصہ نکالیں۔ ان کو غصہ یہ تھا کہ ان کو ہرایا گیا، کے پی میں بھی ہرایا گیا اور بلوچستان میں بھی ہرایا گیا۔ لیکن اصل مسئلہ تو کے پی ہے، جو ان کا کانسٹیٹیوشن ہے، کانسٹیٹوینسی ہے جو ان کی۔
وہاں کا مسئلہ ہے۔ تو بڑا ہی آسان تھا مولانا کو اپنے ساتھ ملانا۔ مولانا اس طرح سے حکومت کا حصہ نہ بنتے، لیکن وہ کبھی حکومت سے اتنا دور نہ جاتے جو اب آپ کو نظر آیا کہ آپ نے کیا کرنا تھا۔ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں جو حزب اختلاف کا لیڈر ہوتا ہے وہ عہدہ مولانا کو دینا تھا، وہ آپ نے نہیں دیا۔ بلوچستان کی حکومت آپ دے سکتے تھے، وہ تو نہیں دی، یہ تو کم از کم دے سکتے تھے۔ مولانا تو فوری طور پہ گورنری بھی نہیں مانگ رہے تھے آپ سے، اور شاید وہ حزب اختلاف مانگ نہیں رہے تھے، لیکن توقع ان کی ضرور تھی کہ میری کچھ سے ہو اس صوبے کی اسمبلی میں جہاں سے مجھے انہوں نے نکال باہر کیا ہے۔ اور پی ٹی آئی آ گئی ہے جو ظاہر ہے کہ ان کی سب سے بڑی سیاسی حریف ہے، تو پھر وہ اسی حریف کے ساتھ جا بیٹھے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے میری کوئی لاج نہیں رکھی تو میں پھر اپنے دشمن کے ساتھ بیٹھتا ہوں جو کہ آپ کا دشمن ہے۔ تو انہوں نے ان کو دوست بنا لیا۔ اب انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ترامیم کو پاس کرا لیا جائے، اور مولانا کو منانے کی کوشش کی، بڑا کچھ کیا، لیکن ظاہر ہے آپ کچھ مطلب کریں گے نہیں اور آگے سے مانگتے چلے جائیں گے تو کیسے ہوگا۔ مولانا نے تو ایک دفعہ ان کو جواب دے دیا، جھٹک دیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے پھر آخری حرکت کیا کی ہے؟ کل رات مولانا کی آرم ٹوسٹ کی ہے۔ اس پہ مولانا بولے، ابھی بھی ان کے جو غفور حیدری ہیں وہ بڑے سخت بولے، لوگوں کو اٹھایا ہے۔ اب کچھ ایک دو لوگ تو ویسے بھی وہ ان کی جماعت میں جو تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، لیکن کچھ کو اٹھانے کی کوشش کی، کچھ کو دمکانے کی کوشش کی۔ اس پہ پھر مولانا سیکھ پا ہوئے ہیں، پھر رات گئے تک ان کی منتیں کی ہیں۔ تو اب جا کے مولانا جو ہیں وہ راضی ہوئے ہیں، تو کیا فائدہ اتنا ٹائم لگا کے، اتنا مطلب یہ ہے کہ کیا ایسے کہیں کہ یہ کوئی بہت ان کی کارکردگی کے پہ کتنے سوالات آئے پوری طاقت کے ساتھ، پھر بھی اب جا کے مولانا راضی ہوئے ہیں۔ تو اب بھی اگر یہ کوئی درمیان میں یا بعد میں ایسی حرکت کریں گے تو مولانا اپنا پولیٹیکل کارڈ ضرور کھیلیں، یہ بات ہے۔ مولانا کا نام مولانا ہے، سیاستدان وہ پورا ہے۔ تو اس لیے یہ سب کو، ان کو، حکومت کو یہ سمجھ کے چلنا چاہیے کہ بھئی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ضرورت ہے تو بس پیچھے لگے ہوئے ہیں، کبھی کوئی گھر ویسے ہی ساتھ رکھ لیتے ہیں، یہ سیاست میں بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو ابھی یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس میں ترامیم تو پاس ہو جائیں گی پہلے مرحلے میں، اور دوسرا مرحلہ بھی آئے گا، اور اس کے لیے انہوں نے ظاہر ہے کہ تیاری کر لی ہوئی ہے۔ 2 سینیٹر جو ہیں وہ نااہل قرار پائیں گے، ایک کا پروسیس شروع ہو گیا، دوسرے کا سوات سے ہیں اس کا بھی شروع ہو جائے گا، 2 وہ آ جائیں گے، کیونکہ سینٹ سب سے بڑا ایشو ہے۔ آئینی عدالت بنے گی تو مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں ملیں گی، ظاہر ہے، اور پھر جب مخصوص نشستیں آ جائیں گی تو اس کے نتیجے میں ان کو مزید سینیٹر بھی مل جائیں گے، کیونکہ اسٹرینتھ کے لحاظ سے سینیٹر آنے ہیں، اور کے پی سے ویسے ہی سینیٹر ابھی تک نہیں آئے، تو ان کا الیکشن بھی ہونا ہے، تو وہ ہوگا تو وہ مزید پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو مل جائیں گے، تو ان کی سینٹ میں پھر یہ کمفرٹیبل ہو جائیں گے، تو جو سیکنڈ فیز آف دا امینڈمنٹس ہے وہ تب پاس کرا لی جائیں گی۔ لیکن اگر اس میں بھی کوئی ایسی امینڈمنٹس پاس کرانے کی کوشش کی گئی جو کہ عوامی مفاد میں نہ ہوئی تو اس میں آپ کو فرنٹ لائن پہ مولانا ہی نظر آئیں گے۔ تو ایک تو یہ بات ہوئی، اور دوسرا یہ کہ یحییٰ سنور 20 سال قید کاٹی انہوں نے اسرائیل کی، اور 20 سال قید کاٹنے کے بعد پھر وہ جب رہا ہو کے آئے ہیں، اور ان کی جو جدوجہد ہے، جو کل آپ نے فوٹیج دیکھی ہے کہ وہ آخری دم تک لڑ رہے تھے،
زخمی ہونے کے باوجود، اور پھر پوری بلڈنگ کو کلیپس کرنا پڑا انہیں شہید کرنے کے لیے۔ تو یہ سمبولیکلی اور لیڈرشپ کے لحاظ سے آن گراؤنڈ یہ بہت بڑا نقصان ہے حماس کا۔ حماس ایک ریزسٹنس کی علامت ہے۔ میں نہیں چاہتا، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ریزسٹنس ختم ہو، کیونکہ ریزسٹنس زندگی کی علامت ہے، اور ظالم کے سامنے کھڑا ہونا ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں، اور حماس جو ہے وہ ظالم کے سامنے کھڑی ہے۔ اسٹریٹجی پہ ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کی جدوجہد، ان کی نیت، ان کے خلوص پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسرائیل نے یحییٰ سنور کو شہید کر کے اپنی طرف سے تو حماس کا خاتمہ کر دیا ہے، اور وہ دعوے کر رہے ہیں کہ اب حماس ٹوٹ چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، لیکن حماس پہ یہ وقت کئی دفعہ آیا ہے، اور ان کے لوگوں کو شہید کیا گیا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو قید میں ڈالا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، اور جس طرح سے اذیت کا نشانہ بنایا گیا، اور بہت سے ان کے رہنما مجاہدین جو ہیں وہ جیلوں میں شہید ہو گئے، لیکن حماس ختم نہیں ہوئی۔ حماس مزاحمت، اور مزاحمت کا ختم ہونا کسی کے لیے کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ مزاحمت جو ہے وہ جاری رہے گی، حماس زندہ رہے گی۔